سامعین جی وقار، قرآن مجید کے احکامات ہر بندے پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ اگر حکمران ہے تو قرآن کا حکم اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ اگر وزیر ہے تو قرآن کا حکم اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ مشیر ہے تو قرآن کا حکم اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ قاضی وقت ہو، وہ عدالت عظمیٰ کا عظیم جج ہو، وہ چیف جسٹس ہو، وہ آرمی چیف ہو، وہ ایئر چیف ہو، یعنی کسی بھی عہدے کا سربراہ ہو، وہ ایک گھر کا سربراہ ہو یا رعایا کا سربراہ ہو، ایک ادارے کا سربراہ ہو یا ایک علاقے کا سربراہ ہو، ہر لحاظ سے اس کے اوپر قرآن مجید کے احکامات کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں موجود ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 60 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک خاص سبب ہے۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور مدینہ میں ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا شخص جو کہ منافق تھا، بعض مفسرین کے نزدیک اس کا نام جو ہے وہ بشر تھا۔ اسے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ اس شخص کا نام بشر تھا۔ اس کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور تنازع اتنا زور پکڑ گیا کہ یہودی کہنے لگا چلتے ہیں اس معاملے میں فیصلہ جو ہے وہ نبی آخر الزماں حضور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے بھی کہہ رہا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے تو پھر حضور کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اور پھر حضور کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے معاملے میں بھی تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا وہ اپنے معاملے میں جھوٹا تھا، اور اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر حضور کی بارگاہ اقدس میں میرا یہ مقدمہ پیش کر دیا گیا تو وہاں تو نہ رشوت چلتی ہے، وہاں نہ سفارش چلتی ہے، نہ وہاں کوئی لالچ چلتی ہے، نہ کسی اور چیز کا وہاں کام ہے۔ وہاں تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ عدالت اور شریعت اور احکامات ربانی کے تقاضوں کے عین مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں کسی قسم کا جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں کسی قسم کی کوئی ہیل حجت چونکہ چنانچہ وہاں نہیں چلنا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر اگر یہ مقدمہ پیش کر دیا گیا تو مجھے خسارہ ہو جائے گا۔ وہ منافق اس بات کو جانتا تھا، اس لیے وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے سے کترا رہا تھا۔ لیکن وہ جو یہودی تھا وہ اسی بات پر ڈٹ گیا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ ہوگا تو حضور کی بارگاہ سے ہوگا، اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کی خدمت اقدس میں چلتے ہیں۔ بالآخر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں دونوں حاضر ہو گئے اور دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے فیصلے کو سنا، ان دونوں کے مقدمے کو حضور نے سنا، اور سننے کے بعد رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ یہودی اپنے قول میں سچا تھا، اپنے معاملے میں سچا تھا۔ اس سے ایک یہ سبق ملتا ہے، یہ واقعہ تو کافی طویل ہے لیکن میں یہاں پر ٹھہر کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے دین نے جو ہماری تربیت کی ہے، اسلام اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے کہ اگر تم فیصلہ کرنے لگے ہو تو یہ مت دیکھو کہ کون تمہارا کتنا کلوز ہے، کون تمہارا رشتہ دار لگتا ہے، کون تمہارا جناب وہ اسلام کا رشتہ رکھتا ہے، کون تمہارا قریبی ہے۔ نہیں،
فیصلہ کرنے کے معاملے میں غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کیا جائے، یہی منہج رسالت ہے، یہی پیغام نبوت ہے، یہی پیغام دین ہے، یہی پیغام اسلام ہے۔ اور اگر آج ہماری عدالتیں غیر جانبدار ہو کر قرآن مجید کے ان فیصلوں کے مطابق اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں تو یقین مانے معاشرے کے اندر ہر ایک کو اس کا حق مل سکتا ہے۔ اور یہ ایک اتنا بڑا درس ہے، اس کے اندر اتنی بڑی اس میں نصیحت ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم گھروں کے اندر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو۔ سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں، عدالتوں میں، سیاست میں دیکھ لیں، یعنی ہر طرف اگر ہم غور کریں تو اس ایک معاملے کو لے کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک فیصلے کو اپنے سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کی گتھیاں جو ہماری بن چکی ہیں ان الجھاؤ کو ہم سلجھا سکتے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من حیث القوم ہم حضور کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ہم شریعت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے۔ اب اسی فیصلے سے دیکھیں، یہودی کوئی ایمان کا رشتہ اس کا حضور کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کا رشتہ حضور کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، اس نے تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ لیکن جب مقدمہ حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا گیا، چونکہ یہودی اپنے معاملے میں سچا تھا تو اس کی سچائی کی وجہ سے فیصلہ حضور نے کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا بظاہر، اصل میں وہ منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس کے حق میں نہیں، حضور نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اس میں بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم جب بھی فیصلہ کریں غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کریں۔ لیکن اس بشر نامی منافق نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ فرمانے کے بعد جب حضور کی عدالت سے وہ باہر نکلے، حضور کی مجلس سے باہر آئے تو وہ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم اس فیصلے کے معاملے میں اس مقدمے کو لے کر حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے، بارگاہ صداقت میں حاضر ہو کر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں انہوں نے اپنا مقدمہ سنایا، دونوں نے اپنا اپنا معاملہ پیش کیا۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی ذات اقدس کے ساتھ کتنا مزاج ملتا ہے، اس فیصلے میں یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا، دونوں کا معاملہ سنا، اور سن کر فیصلہ صدیق اکبر نے بھی یہودی کے حق میں کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر اطاعت گزار ہیں اور کس قدر فرما بردار ہیں۔ جیسے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ہی فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی وہ منافق مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضرت فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو وہ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اگر اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست یار غار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ نہیں مانتے تو چل پڑتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی تو اپنا معاملہ پیش کیا۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جب امام الانبیاء مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں تو پھر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ وہ یہودی بول پڑا، اس نے کہا ہم حضور کے پاس بھی گئے تھے لیکن اس بندے کو حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا، ہم حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی گئے تھے لیکن اس بندے کو ان کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا، اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں، ہمارا مقدمہ سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہیں پر ٹھہرو، میرے آنے کا انتظار کرو۔ جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان اقدس کے اندر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے،
ننگی تلوار آپ نے اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ آپ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا. کہا جو مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ نہیں مانتا پھر وہ عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. اور آپ نے جب اس کا سر قلم کر دیا تو یہ معاملہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عمر نے ایک بندے کا سر قلم کر دیا جو کہ کلمہ پڑھتا تھا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاملہ سنا تو ارشاد فرمایا عمر انت فاروق، آپ فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب یہ معاملہ حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا تو زبان نبوت سے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس سے حضرت فاروق اعظم کو یہ لقب عطا ہوا کہ آپ فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق فرمانے والے، فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرات گرامی، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. قرآن مجید کی یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 60 بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے، تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. یہ آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی اور اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، ایمان لانے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے درمیان کو معاملہ بن پڑے تو یہ فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں، یعنی شیاطین کے پاس لے کر جاتے ہیں، دین کے دشمنوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. یہ خود فیصلہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس کیوں نہیں لے کر آتے، یہ قرآن سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے، یہ دین سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے، یہ اللہ کے احکامات سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے، یہ دین کے دشمنوں کے پاس بھاگتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بڑی دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہوئے ہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنے تنازعات، جو بھی ہمارے معاملے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اگر ہم ان کو قرآن اور سنت کے معاملے میں قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے دین میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دین اسلام میں کسی مسئلے کا حل ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ہر معاملے کا حل ہمارے دین میں موجود ہے. وہ سوسائٹی کا معاملہ ہو، وہ معاشی معاملہ ہو، وہ سماجی معاملہ ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو، ہر قدم پر ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جل وعلا ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.